استعماله في الأشراف وآل النبي وآل النبی وآل النبي إطرته المعصومون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف نے کہا وعلی آلہ. آل کی اصل کیا ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے. ایک رائے کے مطابق آل کی اصل ہے اولن، دوسری رائے کے مطابق آل کی اصل ہے اہلن. ٹھیک ہے. شارح اپنا مختار بیان کر رہا ہے کہ حامد مطالعہ کر رہے ہو تو جو میری طرف کرے نا. تو ایک رائے کے مطابق آل کی اصل ہے اولن اور دوسری رائے کے مطابق آل کی اصل ہے اہلن. تو شارح نے اپنا مختار بتاتے ہوئے کہا کہ اس کی اصل ہے اہلن، اور کوئی بات نہیں، اس کی اصل ہے اہل ہے. سوال یہ ہے کہ اگر اس کی اصل اولن ہو اولن تو کالا والا قانون اس پر لگے گا، اور کالا والے قانون کی وجہ سے کیا ہوگا کہ واو الف سے تبدیل ہو جائے گی، اولن سے آلن. ٹھیک ہو گیا. کسی خلاف قیاس امر کے ارتکاب کی حاجت نہ پڑے گی اگر آپ اس کی اصل اولن مانیں، اور اگر آپ اس کی اصل اہلن مانتے ہیں تو اب اہلن سے آلن تو خلاف قیاس ہے. تو اولن میں آپ کو خلاف قیاس امر کے ارتکاب کی حاجت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ اس کو اولن کے بجائے اہلن سے کیوں بنا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے. آپ سمجھے؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. مسئلہ یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اصل اس میں اختلاف ہے کہ اول ہے یا اہل ہے. شارح نے کہا اہل ہے. اعتراض یہ کہ اگر اس کی اصل اولن مانی جائے تو واو کالا والے قانون کی وجہ سے الف سے بدل گئی تو آلن بن گیا. کسی خلاف قیاس امر کے ارتکاب کی حاجت نہیں پڑتی اولن کی صورت میں. اہلن کی اس کی اصل اہلن بنائی جائے تو خلاف قیاس امر کے ارتکاب کی حاجت پڑتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہا کو بنانا الف سے بدلنا یا حمزہ سے بدل کر پھر الف سے بدلنا یہ خلاف قیاس ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس جانب کیوں جا رہے ہیں جس میں امر مخالف قیاس کی حاجت پڑتی ہے؟ یہ سوال آپ سمجھے. تو اس کا شارح نے جواب دیا. حاصل جواب سمجھے، توجہ رکھیں. اصل بات یہ کہ کسی بھی کلمہ کی اصل جاننی ہو تو تصغیر، اس کی تصغیر کو دیکھیں. وہ جو تصغیر ہے وہ کلمات کو اپنی اصل کی جانب لوٹا دیتی ہے. آل کی جب ہم تصغیر بناتے ہیں تو اوہیل بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ یہ دلیل ہے کہ اصل اہل ہے. آپ کی بات ہم نے مانی. اگر اس کی اصل اول بناتے تو خلاف قیاس کا ارتکاب نہ کرنا پڑتا. لیکن پھر یہ تصغیر اوہیل کیوں آ رہی ہے، یہ سوال اٹھتا. تو تصغیر ہمیں کہہ رہی ہے کہ اصل میں اول نہیں ہے، اصل میں اہل ہے. آل کی اصل اول نہیں ہے بلکہ اہل ہے. بات ہے یہ ذہن میں نہیں، دوبارہ مانا کریں. ساتھ اوہیل ان کی دلیل کے. اب بات سمجھے، یہ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ اس کی اصل اول مانتے ہیں وہ اس کی تصغیر اویل ہی مانتے ہیں. جواب دیا جا سکتا ہے. کسائی کہتے ہیں بھئی میں نے ایک فصیح دیہاتی کو کہتے ہوئے سنا آلن اویلن اہلن اوہیلن، آلن اویلن اہلن اوہیلن. سمجھے آپ بات کو؟ تو مقصد یہ کہنے کا کہ جو اس کی اصل اولن مانتے ہیں وہ تصغیر بھی اویلن مانتے ہیں، وہ تصغیر اوہیلن نہیں مانتے. جواب دینے کو ان کے پاس جواب ہے. جیسے شارح کہہ رہا ہے، پہلے سوال یہ تھا کہ اس کی اصل کیا ہے تو اس نے کہا اہلن. اس پر اعتراض ہوا کہ بھئی آپ اول مانیں تو آپ کو کسی خلاف قیاس امر کے ارتکاب کی حاجت نہیں پڑے گی. تو اس کا اس نے جواب دیا بدلیل اوہیل. بات ہے کہ اس کی تذکیر اوہیل آتی ہے، اس لیے ہم اس کو اہلن سے ماننے پر مجبور ہیں. توجہ ہے. لیکن پھر سوال یہ کہ اگر اس کی اصل اہلن ہے تو پھر اس کا استعمال بھی اہلن کی طرح ہونا چاہیے. اس کی اصل اہلن ہے تو استعمال بھی اہلن کی طرح ہونا چاہیے. حالانکہ فرق ہے. اہل کی جو اضافت ہے ذات باری تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، آل کی اضافت ذات باری تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے.
اہل کی اضافت غیر زیرو چیز کی طرف ہوتی ہے، اہل الدار. جی آل کی اضافت غیر زیرو چیز کی طرف نہیں ہوتی. سمجھے بات کو؟ اہل کی جو اضافت ہے بڑے چھوٹے ہر ایک کی طرف ہو سکتی ہے، آل کی جو اضافت ہے وہ بڑے چھوٹے ہر ایک کی طرف نہیں ہوتی. جی بات سمجھے نہیں؟ جی تو اگر اس کی اصل اہل ہے تو پھر یہ فرق کیوں؟ جی بات سمجھے؟ جی یہ اعتراض. تو اس کا شاعر نے جواب دیتے ہوئے کہا خص استعمال ہو. حاصل جواب یہ کہ یہ تخصیص استعمالی ہے. جی کیا استعمالی. تخصیص استعمالی یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات بنیادی طور پر دو لفظ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن استعمال میں اہل لغت اہل عرف اس انداز میں ان کو استعمال کرتے ہیں. ایک لفظ ایک جگہ پر استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے، دوسری جگہ پر استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے. وٹھی اچ، کھڑی اچ، دونوں کے اپنے اپنے محل ہیں. ایسی ہی ہے نا؟ تو لفظی طور پر معنی لے ایسی ہی ہے نا؟ لیکن جہاں پر وٹھی اچ استعمال کیا جائے گا لازمی نہیں کہ وہاں کھڑی اچ بھی استعمال ہو. جہاں کھڑی اچ استعمال ہو وہاں لازمی نہیں کہ وٹھی اچ استعمال ہو. لات اور ٹانگ ایک ہی ہے نا؟ ٹانگ کوئی لات کہتے ہیں، لات کوئی ٹانگ کہتے ہیں. اب آپ یہ کہو بھئی اس نے مجھے لاتیں ماری تو ٹھیک ہے، اس نے مجھے ٹانگیں ماری نہیں کہا جاتا نا. ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ ہے ایک چیز. یہ ہوتی ہے تخصیص استعمالی. بات سمجھے نہیں؟ تو شاعر نے اس کا جواب دیا کہ یہ تخصیص استعمالی ہے، خصہ استعمالوں سے جواب دیا. ٹھیک ہے، دوبارہ سمجھے. اعتراض یہ ہوا کہ اگر اس کی اصل اہل ہے تو اہل کی اضافت تو ذات باری اسمو کی طرف ہوتی ہے، اہل کی طرف نہیں، اہل کی نہیں ہوتی. اہل اللہ کہا جاتا ہے، اہل اللہ نہیں کہا جاتا. اہل کی اضافت غیر زیرو چیز کی طرف بھی ہوتی ہے، اہل الدار کہا جاتا ہے، اہل الدار نہیں کہا جاتا. اہل کی جو اضافت ہے وہ بڑے چھوٹے عرق کی طرف ہو سکتی ہے. اہل حجام، ٹھیک ہے، یہ کہا جاتا ہے، لیکن اہل حجام تو نہیں کہا جاتا. توجہ ہے یہ اعتراض. تو اس کا جواب دیتے ہوئے شاعر نے کہا خصہ استعمال ہو. خصہ استعمال ہو کا مطلب ہے کہ یہ تخصیص استعمالی ہے. کیا؟ تو بے شمار الفاظ ہیں جن کے اندر تخصیص استعمالی پائی جاتی ہے، تو یہ تخصیص استعمالی کے باب سے ہے اور کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، خاص کیا گیا اس کا استعمال ذی شرف لوگوں میں. ٹھیک ہو گیا، بات ہے یہ ذہن میں. یہ ہو گیا آل کے معنی. آل ہو میں ہو ضمیر کا مرجع جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا ہے. تو آل ہو کون ہے؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کون ہے؟ حامد یار آپ مطالعہ کرنے لگ جاتے ہیں، مطالعہ کر کے آیا کریں. تو آل ہو سے مراد ہے آل نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آل نبی کون ہے؟ توجہ ہے. تو ذہن میں رکھیں، ہم تو کہتے ہیں کہ آل میں کئی احتمالات ہیں. آل کا اطلاق خود بندے کی ذات پر بھی ہوتا ہے. مما تارا کا آل موسیٰ و آل ہارون، یہاں پر جناب سیدنا موسیٰ اور ہارون کے اپنے متروکات مراد ہیں، ان کی آل کے نہیں. لیکن کیا فرمایا؟ مما تارا کا آل موسیٰ و آل ہارون. توجہ ہے. اور آل کا جو اطلاق ہے وہ پیروکاروں پر بھی ہو سکتا ہے، پیروکاروں پر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آل فرعون، اور فرعون کی تو اولاد نہیں تھی، لیکن آل فرعون کے ہے اس کے پیروکار. سمجھ رہے بات کو؟ آل کا جو اطلاق ہے وہ اس کی نسبی اولاد پر بھی ہوتا ہے. آل کے کئی اطلاقات ہیں. آپ سمجھ رہے بات کو؟ یہ ذہن میں رکھے. بات اہل بیت کرام کی ہے تو اہل بیت کرام میں بھی اختلاف ہے. آل کے اطلاق میں بھی اختلاف ہے اور اہل بیت میں بھی اختلاف ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے سلسلے میں پھر آل سے کون سی شخصیات اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ بھائی جن پر صدقہ حرام ہے، یہ بھی ایک رائے ہے. جن پر صدقہ حرام ہے تو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچیرے جو بھائی ہیں اور آپ کا جو چچا والوں کا خاندان ہے وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. بات ہے یہ ذہن میں. یہ ذہن میں رکھیں اہل بیت کی جب بات ہوتی ہے تو اہل سنت کی فکر یہ ہے، اہل سنت کے یہاں راجح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن بھی اہل بیت میں داخل ہیں. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ وہ
نہ ہوں، مطلب اہل کسا نہ ہوں، تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ بھئی وہ اہل بیت ہی نہیں ہے، اہل بیت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو بدبخت قوم ہے شیعوں کی، تو یہ حضرات کیوں نہیں مانتے؟ اصل میں انہوں نے من گھڑت، جی اہل بیت بھی من گھڑت ہے ان کے، اور ان کے فضائل بھی من گھڑت ہے. انہوں نے کرنی ہوتی ہے بے ادبی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، جی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. انہوں نے کرنی ہوتی ہے بے ادبی، ادھر نعرہ مارنا ہوتا ہے اہل بیت کا، سمجھ رہے ہو؟ جی تو اب نعرہ بھی ماریں اور ان کو ان کی بے ادبی بھی کرے، کہتے وہ اہل بیت ہی نہیں، وہ اہل بیت ہی نہیں. سمجھے بات کو؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اسلوب جو ہے یہ شریعت کو پسند نہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ایسا نہیں ہوتا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن بھی اہل بیت کرام میں داخل ہیں. سمجھے بات کو؟ ہاں، یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جگر کے ٹکڑے ہیں ان کی اپنی ایک فضیلت ہے، ان کی اپنی ایک حیثیت ہے. لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات ہیں، اس کو باہر چھوڑو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، رب کریم فرما رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان ازواج مطہرات کو بھی بے مثال عورتیں بنایا ہے، تو عام عورتوں کی مانند نہیں ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ آل سے پھر کیا مراد ہے. تو چونکہ شارع ہے شیعہ، اس نے کیا کہا وآل النبی عترتہ، جی آپ کی نسبی اولادی آل ہے، ٹھیک ہے نا. ساتھ اپنا بھی لگا گیا ٹانکا المعصومون، ٹھیک ہے نا. عترت معصومین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبی اولاد، اور ان نسبی اولاد بھی ساری نہیں، جو ان میں سے ساری نسبی اولاد کو یہ معصومین نہیں مانتے. بھئی یہ نسبی اولاد کون سی؟ نسبی اولاد جو جن کو ہم معصومین مانتے، 14 معصوم مانتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو بھئی یہ جو 14 معصومین ہیں، یہ شکر ہے بھئی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں بھئی وہ لے کے قرآن وہ چلے گی غار میں، نہیں تو معصومین کا سلسلہ ہی ختم نہ ہوتا. ان کی فکر کے مطابق کہہ رہا ہوں نا. ہمارے یہاں تو جناب مہدی ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، تو پیدا ہوں گے تو وہ آئیں گے ضرور قیامت کے قریب. لیکن یہ ہے کہ ان کے ہاں بھئی وہ پیدا ہوئے اور غار میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بھئی کیوں چھپ کے بیٹھے ہوئے؟ کوئی بیوقوفی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے یار، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں. بھئی قرآن جو ہے وہ لے کر چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں. بس قرآن لے کے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو پھر قرآن اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ اس ذریعے سے ہدایت پائیں. اب جب جناب مہدی جو ہے وہ چھپ کر بیٹھ گئے، تو لوگوں کو کون سا فائدہ ہے اس کا؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ بھائی قرآن نازل کیوں ہوا؟ بھائی زمین پر ظلم و ستم ہو رہا ہے جی، اس لیے جب ظلم و ستم ختم ہو جائے گا، اللہ بھائی جو ظلم و ستم کرنے والے ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، ہدایت کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، یا جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں انہیں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے؟ جو بیچارے بے راہ روی کے شکار ہیں ان کو ہدایت کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین کے دروازے کی طرف ان کو بلایا جائے. نہیں بھائی جب زمانے میں امن آ جائے گا تب جناب مہدی نکل کے آ جائیں گے. جی تو وہ پیر سید محفوظ شاہ صاحب مشہدی وہ ایک خطاب میں کہہ رہے تھے میں گیا عراق تو اتھے پنجابی آپ سمجھتے ہیں، تو اتھے ایک موری سوراخ بل کہنے لگے، اتھے ایک موری، لوگ اس کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے تھے. میں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ پنجابی میں کہہ رہے تھے بھائی ایک ہی ہے. تو لوگوں نے کہنے لگا، لوگ آ کر لگے اتھو مادی نکلنا ہے، اتھو مادی نکلنا ہے. تو پیر سید محفوظ شاہ صاحب مشہدی ان کا اپنا انداز ہے، انہوں نے کہا میں کہو اتنے میری چیچی نہیں وڑدی تو مادی کے میں نکل آوے گا. یہ اتنا چھوٹا سوراخ ہے، اس میں میری چنگلیاں داخل نہیں ہوتی تو مادی کیسے باہر آ جائیں گے؟ کیسی احمق قوم ہے یہ. ٹھیک ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ چلے ہم کہتے ہیں جناب مہدی نہ جاتے تو ان کا معصومین کا سلسلہ ہی ختم نہ ہوتا. جی تو مہدی ان کے نظریے کے مطابق ہی مہدی کے جانے سے یہ تو ہوا معصومین کو تو سٹاپ لگا، ورنہ ہر دور میں معصومین کا یہ نیا معصوم آیا پڑا ہے. اب اگلا معصوم ابھی تک جو ہے نا وہ سینکڑوں ہزاروں معصومین گزر چکے ہوتے، ابھی چلو 14 ہیں صرف. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی جہالت ہے.
بہرحال بات جو ہو رہی تھی کہ ان کے نزدیک آل سے مراد ہے آپ علیہ السلام کی طرح معصومین. ٹھیک ہو گیا, پڑھے آگے. هم المؤمنون الذين أدركوا صحبة النبي عليه السلام عليه. ہاں, تو صحابی کون ہے سمجھے دھیان سے. صحابی وہ ایماندار ہے, صحابی وہ شخص ہے جس نے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی, ملاقات کی, اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا. وہ ایماندار کہ جس نے حالت ایمان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی, زیارت کی, اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا, وہ ایماندار جو ہے وہ کیا ہے, وہ صحابی ہے. بات ہے یہ ذہن میں. ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک جو ہے جو جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ہیں سارے کے سارے واجب احترام ہیں, اور ان میں سے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کہ جن کے آپس میں مشاجرات ہوئے. ذہن میں رکھیں, ہمارے بڑوں نے یہ کہا کہ اس بارے میں کف لسان چاہیے, خاموش رہے. ٹھیک ہے, امی اور ابا لڑ پڑتے ہیں تو اب ہمیں حق نہیں ہے نا وہ فیصلہ کرنے کا. اللہ رب العالمین نے ہمیں مکلف نہیں بنایا فیصلہ کرنے کا. بات یہ کہ ایک ان میں سے ٹھیک ہے, غلط ہے, جو بھی ہے, جیسا بھی ہے, ہمیں احترام کرنا ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین تو ان کی حیثیت تو ہماری امی ابا سے بہت بڑی ہے نہیں جی, اور وہ درجہ اجتہاد پر پہنچے ہوئے لوگ ہیں. تو مجتہدین ہیں, اجتہادی فکر میں ہو جاتی ہے, تھوڑی بہت اوپر نیچی بات ہو سکتی ہے, انسان ہے, تو لہٰذا ہمیں ان کے معاملات میں کف لسان چاہیے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اب جو اس وقت جو حالات بگڑے ایک سبب یہ کہ کف لسان چھوڑ دیا گیا. اب ہم نے ترازو میں تولنا شروع کر دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا پلڑا. یہاں سے بات یہ کہ ہم چونکہ اہل نہیں ہیں اس کے کہ ہم فیصلہ کر پائیں, تو اس وجہ سے خرابی, ہم معاملے کو بگاڑ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس لیے ہمارے اکابر نے فرمایا کہ کف لسان, اس معاملے میں آپ بات ہی نہ کریں. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. ٹھیک ہے, گزر گئے, وہ شخصیات گزر گئی. تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم حضرت علی کی صف میں کیوں کھڑے نہیں ہوئے, تم جناب معاویہ کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے, یہ نہیں پوچھا جائے گا. تم مکلف نہیں بنائے گا. پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سے نہیں پوچھے, گفتگو کا حاصل ہے, ہم سے نہیں پوچھے گا کہ ان کے بارے میں فیصلہ کرو, ٹھیک کون تھا تو غلط کون تھا. پوچھا جائے گا؟ نہیں پوچھا جائے گا. تو آپ کے ان معاملات میں پڑتے ہیں. تو یہ فسادات کا ایک بڑا باعث یہ بھی ہے کہ ان معاملات میں پڑ جانا, اور فسادات کا ایک بڑا باعث یہ بھی ہے کہ جناب والا وہ معاملات جن میں گفتگو کی حاجت نہیں ہے ان کو چھیڑا جا رہا ہے. ایک آدمی چھیڑ دیتا ہے, بعد میں رجوع کر لیتا ہے, اس کی تو رجوع ہو جاتی ہے, لیکن معاملہ تو چھڑ گیا نا. سمجھ رہے ہو آپ بات کو؟ تو بل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سارے کے سارے واجب احترام ہے, واجب تعظیم ہے. ٹھیک ہو گیا. تو صحابی کی یہ تعریف کیا کر رہا ہے, اس نے کہا ہم المؤمنون الذین ادرکوا صحبۃ النبی علیہ السلام مال ایمان. دیکھو ایمان کی کتنی پکی قید لگا رہا ہے, پہلے مؤمنین کہہ دیے, پھر مال ایمان کہہ دیے, دو بار. اصل میں ان کے ہاں جو ہے وہ گنتی کے لوگ ہیں جن کو یہ شرف صحبت ان کا مانتے ہیں. ایسی بدبخت قوم ہے یہ. مدرسہ کے سب سے پہلے طلبہ جو بلا واسطہ شاگرد ہوں, اگر وہ لوگ ایماندار نہیں ہیں تو پھر واسطہ در واسطہ در واسطہ در واسطہ سینکڑوں واسطوں کے بعد آنے والا شاگرد کیسے ایماندار ہو سکتا ہے؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بلا واسطہ فیض لینے والے اگر وہ ایماندار نہیں ہیں تو بعد والے ایماندار کیسے بن گئے؟ ٹھیک ہے, وہ مومنین ہیں جنہوں نے پایا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کو ایمان کے ساتھ. جی کا جو نیک بخت ہوئے, مناہج جمع ہے منہج کی. ٹھیک ہے, واضح رستہ اس کو منہج کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جمع منہج کی, اور وہ ہے واضح رستہ. اس صدق پھر کل پڑھتے ہیں انشاءاللہ.